یقین کیجئے گا میرے نزدیک صرف دھرتی ماں کو رستا ہوا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا. آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قیادت میں نے بھٹو کو بھی اسی لیے ساتھ دیا تھا کہ اس پہ بھی ظالم ضیاء الحق نے، اس پہ ٹائرنٹ نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران خان سے مت کیجئے گا خدا را وہی سلوک. ہم جتنے ہمارے ہارٹ تھروب آتے ہیں، عوامی نمائندے آتے ہیں جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہیں لے کر جائیں گے. اگر اس نے کہا تھا بھٹو نے کہ میں ایٹم بم ہر قیمت پر میری جان ہی کیوں نہ جائے، تو عمران خان سے جب کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے جو ہے اس زمانے میں ڈونلڈ ڈو کہتا ہے، اور کسے کہتا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، جسے بھی کہتا ہے ظاہر عمران کو تو نہیں کہہ رہا تھا کہ تم اگر اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ، اور اس نے کہا کہ یہ قوم کو اس نے باور کروایا اور اس کے حلف میں یہ تھا. کمال ہے ہماری. ہم نے اس کو پھانسی دے دیا. ڈونلڈ ڈو کی غلامی اور تابع داری میں ہم نے ایک اسٹرانگ ڈیموش تو لکھ دیا، لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہے جناب، یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سزا کرنے جا رہے ہیں. او بھائی، کیا متن کیا ہے اس کا؟ کون سی قومی تنصیب کا جو ہے اس میں یا قومی دفاع کو نقصان ہے اس سے کہ اگر ڈونلڈ ڈو کہتا ہے اس کو چلتا کرو ورنہ تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا؟ تو اس میں کوئی چیز ہے اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی؟ لیکن باہر کیف ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں. تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان دنیا کی 5ویں 6ٹھی پاکستان کی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان ہماری دنیا کی جو ہے مضبوط ترین ہماری ہے. ہمیں بھٹو صاحب نے اور بے نظیر نے جو ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی دی، وہ دفاع ہمارا ایک سیسا پلائی دیوار ہے اور حصار کی طرح عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی کر کے اپنے وزرائے اعظم کو بنائیں اور وزیر اعظم کو ہٹائیں یا وزیر اعظم کو پھانسی دیں یا وزیر اعظم کو پابا سلاسل کریں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے ایما پر. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور پاکستان از کمپیٹنٹ آف ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک عمران خان ایک ایسا شخصیت ہے اس وقت جو واحد شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتا ہے، پاکستان کو آگے لے کر بھی چل سکتا ہے. دنیا میں جو آج ساتھ میں گیا ہوں، لوگ پاکستان کے جو ہمارے ایکس پیٹریاٹس ہیں، پاکستان پیٹریاٹ، یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور جس طرح سے اس نے یہ جس طرح سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، 9 ارب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا. 9 ارب ایک مہینے کا خرچہ ہے. سرکار سے نہیں لیتا. یہ مخیر حوالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے. وہ علاج جو اس ملک میں ممکن نہ تھا اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا. نہ صرف یہاں دیا، 2 ہاسپٹل کینسر اس نے یہاں بنائے، تیسرا کراچی میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی، لوگوں کو بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے، سرکار پر کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں بھی بنائی، اپنا میاں والی میں بھی بنائی. القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا کیس بنا دیا ہے. او بھائی، القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو. آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دیں.
تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ان کو ان کے معاملات پر، تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے جو ہے سنور جائے گا اور آئی ایم ایف کی جو ہے بھکاری نہیں بنے گا. لیکن بشرطے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کام کرے گی. ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ؟ 3 نسلیں ہم نے گروی کر دی ہیں، 3 نسلیں گروی شدہ ہیں. آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے، وہ بھی 3 لاکھ روپیہ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے، ملکیت دو، give the people ownership over the affairs of the country. اور یہ ایک ہی صورت میں ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو. اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں، تو یہ مذاق مت کرو خدا را، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے، چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے، ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ، یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اگلی فیز میں جس طرح مروت کو گرفتار کیا ہے، اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے، خدا را اس کو لگائیے گا، ڈس اپیئرڈ پرسن، مسنگ پرسن، تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکیں اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے. اور یہ جو اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں نام لکھ دے، اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی، اس کا پوٹینشیل ہے، تو اس میں تو کسی کو بھی آپ اٹھا لو. سو ایسے آرڈر کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں اور اس اختیار کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تدارک یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں، جمہور کو ان کا حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں. اگر آپ واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے.